ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پہاڑیوں کے درمیان واقع ایک پرانے گاؤں میں للی نام کی ایک متجسس نوجوان لڑکی رہتی تھی۔ للی کا دل حیرت سے بھرا ہوا تھا اور ایک ناقابل تسخیر تجسس تھا جس نے اسے لاتعداد مہم جوئی میں لے لیا۔ ایک دھوپ کی صبح جنگل میں گھومتے ہوئے وہ زمین میں آدھی دبی ہوئی پرانی پراسرار چابی سے ٹھوکر کھا گئی۔ چابی کی قدیم دکھائی دینے والی صورتیں دیکھ کر للی کی دلچسپی بڑھ گئی اور وہ دیکھنے کا فیصلہ کیا کہ یہ اسے کہاں لے جاتی ہے۔ چابی ایک پرانی معمولی لگ رہی تھی، جیسے وہ ایک چھپی ہوئی خزانہ کی داستان سنا رہی ہو۔ چلتے چلتے درخت رفتہ رفتہ ایک خوبصورت جادوئی باغ میں تبدیل ہو گئے۔ پھولوں نے دھنی گائیں اور خرگوش نے شاعری میں پہیلیاں بتائیں۔ باغ کا داخلی دروازہ آپس میں جڑی ہوئی بیلوں کے محراب سے آراستہ تھا، شبنم کے قطروں سے چمکتا تھا جو چھوٹے ستاروں کی طرح چمک رہے تھے۔ باغ میں للی کا سفر اسے مرکز میں ایک عظیم الشان قدیم بلوط کے درخت تک لے گیا۔ اسے جو چابی ملی تھی وہ درخت کے تنے پر ایک چابی کے سوراخ میں بالکل فٹ لگ رہی تھی۔ ہلکے سے موڑ کے ساتھ درخت ہڑبڑاتا ہے اور اس کی بنیاد پر ایک خفیہ دروازہ کھلتا ہے۔ دروازے سے پرے ایک دلکش کرسٹل صاف تالاب ہے، اس کا پانی قوس قزح کے رنگوں کی عکاسی کرتا ہے۔ للی نے تالاب کی طرف دیکھا اور ایک چمکتی ہوئی سنہری مچھلی کو خوبصورتی سے تیراکی کرتے دیکھا۔ مچھلی کی آواز اس کے ذہن میں گونجی، ایک خواہش کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ للی نے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنی خواہش ظاہر کی، ایک خواہش کہ باغ ہمیشہ جادوئی رہے اور آنے والے تمام لوگوں کے لیے خوشی لائے۔ جیسے ہی اس کی خواہش ہوا کے جھونکے میں سرگوشی کی گئی، باغ رنگوں کی شاندار صفوں سے جگمگا اٹھا اور جانور خوشی سے ناچنے لگے۔ اس کی خواہش پوری ہونے کے بعد للی جانتی تھی کہ گھر واپس آنے کا وقت آ گیا ہے۔ جب اس نے جادوئی باغ کو پیچھے چھوڑا تو اس نے اپنے دل میں ایک گرم چمک محسوس کی، یہ جان کر کہ باغ کا جادو اس کی یادوں اور اس کے عجائبات پر یقین رکھنے والوں کے دلوں میں زندہ رہے گا۔ اور یوں للی کا جادوئی مہم جوئی اپنے اختتام کو پہنچی، لیکن اس نے جو یادیں بنائی تھیں اور اس نے خواہشات کی طاقت اور فطرت کی خوبصورتی کے بارے میں جو سبق سیکھے تھے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے۔ اس دن سے وہ گاؤں کی کہانی سنانے والی بن گئی، آنے والی نسلوں کے ساتھ جادوئی باغ کی کہانی کا اشتراک کرتی رہی۔ اور یہ پیارے بچوں، للی اور انچینٹڈ گارڈن کی کہانی ہے، تجسس، دوستی اور اس جادو کی کہانی جو ہمارے آس پاس کی دنیا میں موجود ہے۔ لہذا جب بھی آپ کو پتوں سے سرگوشی کرتے ہوئے ہوا کا جھونکا محسوس ہوتا ہے یا ہوا میں پھولوں کا گانا سننا پڑتا ہے تو دلکش باغ کو یاد کریں اور اپنے تخیل کو پرواز کرنے دیں۔